بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جھوٹا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعے کا دن اور جمعے کے دن کی ساعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور ہم سب کے لیے رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں، اور ہم سب کو یہ توفیق بھی حاصل ہو کہ ہم ان رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹ سکیں۔ آج کے پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ آور میں ہم دین کے حوالے سے بات کریں، اور سیکنڈ آور میں ہم جو مذہبی طور پہ اپنے مسائل ہیں ان کا احاطہ بھی کریں، اس حوالے سے سوال و جواب بھی کریں، تو وہ لیٹر آن ہوگا۔ فرسٹ آور میں جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے جو میں لیٹر آن آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے ہماری کہانی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے اور ان کا ایک موتی، کوئی نایاب قیمتی موتی کھو گیا۔ انہوں نے درباریوں کو کہا کہ جو میرا موتی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں بہت سارے انعامات دوں گا۔ بادشاہوں کی تو یہی ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ تو جی تمام درباری اور جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بھی عملہ تھا وہاں کا، وہ سب اس میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ جی یہ موتی بادشاہ سلامت کا ڈھونڈنا ہے۔ بالآخر 2 دن کی محنت کے بعد ایک درباری کو وہ موتی ملا اور اس نے جا کے بادشاہ سلامت کو پیش کیا۔ بادشاہ سلامت نے جیسا وعدہ کیا تھا ویسا ہی نبھایا اور اس کو بہت سے انعامات دیے اور بہت سے تحائف دیے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت ان لوگوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے جو جن کو یہ نہ ملا تھا موتی، لیکن انہوں نے محنت 2 دن کی تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ کیونکہ تم لوگوں نے خلوص دل سے محنت کی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ تم مصروف ہو، تو میں تمہیں بھی تحفوں سے نوازوں گا۔ گو کہ موتی تو ایک ہی تھا کہ ظاہر ہے کسی ایک کو ملنا تھا۔ انہوں نے ان کو بھی تحفے تحائف دیے۔ یہ دیکھ کر جسے موتی مل گیا تھا اور جسے پہلے تحفے مل گئے تھے اور جس کی انعامات کی تعداد زیادہ تھی، اس کے دل کو بات لگی اور اس نے سوچا کہ میں تو جیتا ہوں نا، مطلب یہ کمپٹیشن تھا اور میں تو جیت گیا، میں ڈھونڈ کے لایا، مجھے تو تحفے ملے، ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو بادشاہ سلامت کو دینے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ سلامت کیونکہ بادشاہ سلامت تھے اور بڑے انٹیلیجنٹ تھے، تو انہوں نے اس کے تاثرات چہرے کے دیکھے اور بھانپ لیا اور اس سے کہا کہ تمہیں تمہارے کام کا جو جزا ملنی چاہیے تھی میرے تحت، میرے انصاف کے مطابق، وہ میں نے تمہیں دی۔ باقی لوگوں کے خلوص کو دیکھ کر، ان کے دل کو دیکھ کر میں نے انہیں بھی انعاموں سے نواز دیا، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ نہ تو میں نے تمہارے انعامات میں سے کوئی پرسنٹیج ان کو دی یا کوئی حصہ نکال کے ان کو دیا، نہ میں نے تمہارے انعامات میں کوئی کمی کی، نہ میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس میں کہیں بھی کوئی بھی کمی بیشی کی۔ پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر میں اپنے جو میرا خزانہ ہے اس میں سے کسی کو کسی بھی طرح نوازوں؟ اور یہی بات ہے آج کے دور میں، ہمیں اپنے حصے کی چیز مل جاتی ہے، ہم اس پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کسی دوسرے کو کوئی تحفہ ملتا ہے یا اس کو جو ہمیں لگتا ہے ہمارے انالیسس کے مطابق جی اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے، لیکن اگر اسے اس پورشن سے زیادہ مل جائے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ نام ہو، چاہے وہ محبت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہاں ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے انسان کی نفسیات ہے اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں ہمارے حصے کی خوشی مل جاتی ہے اور اس میں اصولاً کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اصولاً ہمیں دوسرے کی خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اصولاً ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم خوش ہو گئے اور دوسرا بھی کوئی خوش ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ہم خوش ہونے کے بجائے ہمیں اس بات کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس بات کا غم ہو جاتا ہے کہ جی مجھے تو ملا، میں نے تو کام کیا تھا نا، باقیوں کو کیوں ملا؟ گو کہ آپ سے کم ملا ہو اور گو کہ آپ کے حصے میں سے نہ مل رہا ہو۔ یہی دفاتر میں بھی ہے، یہی گھروں میں بھی ہے، یہی ہر جگہ کمپٹیشن ہے کہ میں تو آگے بڑھ جاؤں لیکن دوسرا کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ اس کی وہ جرنی تھوڑی ہے جو میری جرنی ہے۔ ہر کسی کی قسمت الگ ہے، ہر کسی کا طریقہ کار الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، وہ کس کو کب عزت، دولت، محبت، شہرت دے دیتا ہے اور کس وجہ سے دے دیتا ہے، اس پہ وہی قادر ہے۔ میرے خیال میں اس چیز کو ڈائجسٹ جتنا انسان اچھی طریقے سے اور جلدی کر لے اتنا اس کے لیے فائدہ ہے، اور ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے۔ مطلب اگر آپ کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کے سارے مسائل پورے ہو رہے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے اگر اور آپ کی جو ذات ہے یا آپ کا جو مال ہے اس میں سے کوئی کچھ نہیں لے رہا، پھر بھی آپ کو تکلیف ہے، تو ان تکلیفوں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کا جس کو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہی ہیں، لیکن اس سے آپ ہی کو نقصان ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ذرا جمعے کی روح سے اور زیادہ مجھے لگا کہ بہت اچھی بات رہے گی کہ ہم آپس میں شیئر کریں اور ایک دفعہ اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں اس کو ریوائز کریں۔
اچھا جی، اس کے علاوہ آج ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے جس کے بارے میں کل سے بات چیت شروع ہو چکی ہے، توشہ خانہ اور توشہ خانہ۔ توشہ خانہ ہی ورڈ بہت سارے لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن توشہ خانہ اور پھر اس سے منسوب کیا ہوا کیس جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنا ہے، اب جس طرح سے شواہد جمع ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا بھی اس میں رول ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا عمران خان صاحب کی سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو آج کا فیصلہ ہے جو ہو جائے گا۔ پھر اس میں ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی بھی مانگی ہے۔ اب سیکیورٹی مانگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ کوئی ایسا آنے والا ہے جس میں بہت احتجاج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا آنے والا ہے اور پاکستان کی سیاست کیا رخ موڑتی ہے، یہ تو ہم سب آپ کو نیوز چینلز پہ بتاتے رہتے ہیں، جی ٹی وی کے فورم سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اب بہت زیادہ محسوس ہونے لگا ہے کہ میں اور آپ اس ملک کے رہائشی ہیں، اس ملک کے باسی ہیں۔ ہماری اکنامک جو لائف ہے، ہماری معاشی حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آج اس کا کیس ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، کبھی کسی کا گھر نکل آیا، کبھی کسی کی جائیداد نکل آئی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لیکن اس سب کے بعد ہمارا نمبر کب آئے گا، اس عوام کا نمبر کب آئے گا، اس قوم پہ نظر ثانی کون کرے گا، ان کو کون دیکھے گا کہ ان کے بھی کوئی مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں اکنامک ایکٹیویٹی ہماری بہت ڈیریل ہو رہی ہے اور ان تمام معاملات کی وجہ سے ملک کا جو ایک پہیہ ہے وہ جام ہوا ہے، وہ بڑا رک رک کے چلتا ہے، جس کا خمیازہ عوام کو زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حکمران تو بہت سی آسائشیں ان کو مل ہی چکی ہیں زندگی میں، اور صرف بات یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کس طرح کے حالات ہوں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ہماری سیاسی صورتحال کیا ہوگی، ہماری معاشی صورتحال کیا ہوگی، ہماری ویسے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو لیٹس سی، جیسے یہ فیصلہ آئے گا جی ٹی وی کے فورم سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس وقت آ گیا ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم آیوڈین کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ یہ وہ ورڈ ہے، یا آیوڈین ملا نمک، یا یہ سب چیزیں ہم بچپن سے سنتے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں وہ برانڈ ہمارے ذہن میں ہو نہ ہو، لیکن یہ ساری لائنز اور فریزز ہمارے ذہن میں۔ سو آج اس کے حوالے سے دن ہے، دن کیا ہے اور اس پہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی رائٹ آفٹر دا بریک۔